السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے تحریک انصاف کے ارکان کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں رائے شماری کے دوران پارٹی پالیسی کی خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کی منظوری دی گئی۔ آئینی ترمیم پر ووٹ دینے والے اراکین پارلیمان کی بنیادی جماعتی رکنیت کی منسوخی سمیت ان کے خلاف حتمی تعدیبی کارروائی پر اتفاق کیا گیا۔ ہدایات کے برعکس پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شوکاز نوٹسز کے اجرا کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ پارٹی سے رابطے معطل کرنے والے اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کا 30واں چیف جسٹس کون ہوگا؟ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل مکمل ہو گئی۔ پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون 4، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے 3 جبکہ جمعیت علماء اسلام اور MQM کا ایک رکن کمیٹی میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک کے نام دیے، جبکہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سینٹ کی نمائندگی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، فاروق ایچ نائک اور سید نوید قمر کے نام بھجوا دیے گئے۔ فاروق ایچ نائک سینٹ جبکہ راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر قومی اسمبلی کی نمائندگی کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر کے نام دیے۔ جمعیت علماء اسلام نے سینیٹر کامران مرتضی کو نامزد کیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے رانا انصر کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا۔ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کے لیے تشکیل کردہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ پہلے مرحلے میں کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں پر ووٹنگ ہوگی۔ چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جہجہ آفریدی کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج شام 5 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 3 نئے بل پیش کیے جائیں گے۔ شفقت عباس اور MQM کی جانب سے بھی 2 آئینی ترمیمی بل پیش ہوں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران مختلف قرارداد بھی پیش کی جائیں گی، جبکہ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ 2009 میں لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے۔ 2018 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے سے ترقی پا کر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر 2009 میں سندھ ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہوئے۔ 2018 میں جسٹس منیب ترقی پا کر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین جج جسٹس جہجہ آفریدی 2010 میں پشاور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہوئے۔ 2012 میں بطور جج اور 2016 میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنے۔ 2018 میں ترقی پا کر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ آرٹیکل 175(1)(3) کے تحت پارلیمانی کمیٹی نئے چیف جسٹس کا تقرر عمل میں لائے گی۔ چیف جسٹس 22 اکتوبر رات 12 بجے تک 3 سینئر ججز کے نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں۔ آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقرری موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل ہوگی۔ کمیٹی بنتے ہی چیف جسٹس کی تقرری کے لیے وزارت قانون سے 3 سینئر ترین ججز کا پینل طلب کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیف جسٹس بننے سے انکار کرتا ہے، دیگر ناموں پر غور کیا جائے گا۔ اگر دوسرا نامزد جج بھی چیف جسٹس بننے سے معذرت کر لے تو پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے اگلے سینئر جج کا نام زیر غور لا سکے گی۔
ہم چاہیں گے کہ نئے چیف جسٹس کا نام زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ اور ملٹری کورٹس نہ بننا پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے کسی جگہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بات نہیں کی. پی ٹی آئی نے خصوصی کمیٹی میں کہا تھا کہ مسودے پر متفق ہیں. جو لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے وہ ترمیم کے لیے ووٹ دینے کو تیار تھے. خواجہ آصف نے کہا ایک بھی سینیٹر اور ایم این اے لاپتہ نہیں تھا. ترمیم سے 3-4 دن پہلے نمبرز پورے ہو چکے تھے. سینٹ اور قومی اسمبلی نے 26واں آئینی ترمیمی بل 2/3 اکثریت سے منظور کیا. وفاقی حکومت ایوان بالا میں 65 جبکہ قومی اسمبلی میں 225 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی جبکہ مخالفت میں 12 ووٹ آئے. قومی اسمبلی میں حکومت 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی. 26ویں آئینی ترامیم کا بل منظور کر لیا گیا. 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں 225 ووٹ پڑے. 12 ارکان نے بل پیش کرنے کی مخالفت کی. شکوار منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کی گئی. شہباز شریف نے ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں سب سے پہلے ووٹ دیا. اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے معمول کی کارروائی معطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی جسے منظور کر لیا گیا. ایوان بالا میں آئینی ترامیم کے حق میں 65 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے. آئینی ترامیم کے حق میں مسلم لیگ نون کے 19، پیپلز پارٹی کے 24، اے این پی کے 3 ووٹ جبکہ بی اے پی کے 4، مسلم لیگ قاف کا 1، ایم کیو ایم کے 3 اور آزاد ارکان کے 4 ووٹ آئے. جمعیت علماء اسلام کے 5 اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 ووٹ آئے. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچز بنانے کا فیصلہ. 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور مدت کا تعین کرے گا. زیر سماعت تمام آئینی درخواستیں اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی. 13 رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج، آئینی بینچز کا 1 سینئر ترین جج شامل ہوں گے. وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل کمیشن کا حصہ ہوں گے. قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے. ترمیم کے تحت ایک خاتون یا غیر مسلم جو سینٹ کا ٹیکنوکریٹ ممبر بننے کا اہل ہو لیکن پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا جسے اسپیکر قومی اسمبلی 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کا رکن نامزد کرے گا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور مدت کا تعین کرے گا. ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچز بنائے جائیں گے. آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ان بینچز کا سربراہ ہوگا. ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواستوں کی سماعت صرف آئینی بینچز کریں گے. آئینی بینچز کے سامنے کیسز لگانے کا فیصلہ آئینی بینچز کا سربراہ اور 2 سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کرے گی. زیر سماعت تمام آئینی درخواستیں اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی. آئین میں آرٹیکل 9(a) کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے. آئین کے آرٹیکل 38 میں ترمیم سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پیش کی. ترمیم کے مطابق ملک میں وبا کو 1 جنوری 2028 سے پہلے ملک سے ختم کر دیا جائے گا. آرٹیکل 48 میں ترمیم کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کی جانب سے صدر کو بھیجی جانے والی کسی بھی ایڈوائس پر کوئی ادارہ، ٹریبیونل اور اتھارٹی کارروائی نہیں کر سکے گی. آرٹیکل 81 میں ترمیم سے سپریم کورٹ کے ساتھ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل شامل کر دیے گئے. آرٹیکل 177 میں ترمیم کے تحت دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا. سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ہائی کورٹ میں بطور جج 5 سال کام کرنے کی حد مقرر. کسی بھی وکیل کا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے بطور وکیل 15 سال کی پریکٹس لازم ہوگی. آرٹیکل 179 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان 65 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے. آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا. سپریم کورٹ دائر درخواست کے مندرجات یا اختیارات سے ماورائے از خود کوئی فیصلہ یا ہدایت نہیں دے گی. آرٹیکل 186(a) کے تحت ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی فیس 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی. آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کے زیر اختیار اور استعمال کردہ دائر اختیار کی پیروی کے علاوہ کوئی حکم منظور نہیں کیا جائے گا. آرٹیکل 193 کے تحت دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص
हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जज के लिए कम से कम उम्र 40 साल 10 साल तजर्बे की हद मुकर्रर कर दी गई। आर्टिकल 199 में तरमीम के तहत हाई कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात से बाहर अज खुद कोई हुक्म या हिदायत का इख्तियार नहीं होगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, जो तरमीम हमने मंजूर की उनका मुसविदा पीटीआई और जेयूआई ने बनाया। जिन चीज़ों पर पीटीआई ने मौलाना से इत्तेफाक किया उन पर हम माने तो ये भाग गए। जुडिशल कमीशन में 6 लोग अदलिया के और 2 अपोजिशन के होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे और साख वाले जज हैं। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। कमीशन में जुडिशरी का पलड़ा भारी है। 13 में से 5 अरकान जुडिशरी के हैं, 5 हुकूमत के हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत मनमानी नहीं कर सकती, ना जुडिशरी मनमानी कर सकती है। सीनियर मोस्ट के तसव्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जुडिशल कमीशन बहुत ताकतवर है और इसकी सदारत चीफ जस्टिस के पास है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है, हमारे 5 अरकान ने ऐवान में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जिन अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की उनका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। इन्हिराफ करने वाले अरकान हमारे साथ राब्ते में थे। जिन्होंने कुरान पर हलफ लिया उनकी वीडियो हमारे पास हैं। उन्होंने कहा, इन्हिराफ करने वाले अरकान ने अपने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। जिसने बानी पीटीआई को छोड़ा वो हम में से नहीं है। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर से कोई राब्ता नहीं हुआ था। देखिए जी, हमारे जो डिफेक्टर्स थे उसमें 5 लोग थे जो हॉल में आके बैठे और असेंबली में उन्होंने वोट दिया। इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और खान साहब के हुक्म की अदुली करते हुए एक ऐसी चीज जिसकी पार्टी मुखालफत कर रही थी उसको पब्लिकली इन्होंने वोट दिया। इनकी आने वाली नस्लें जो है इन्होंने उनके लिए भी मसाइल पैदा किया है। हमारे पास जी इन सब की वीडियोस मौजूद हैं। ये बताया गया है कि 16 से ऑनवर्ड्स उनसे इनका राब्ता ना हो सका। आईनी तरमीम हुक्मरानों के गले में पड़ेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, आईनी तरमीम अदालती निजाम को कंट्रोल करने के लिए लाई गई। जहूर कुरैशी को शाह महमूद ने पैगाम दिया, अगर पीटीआई के खिलाफ वोट दिया तो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने केपी जाने की हिदायत की। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आईनी तरमीम इन्हीं के गले में पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो माजी है वो हमेशा ये रहा है कि आपने जिसके लिए पर्सन स्पेसिफिक या किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए आपको ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पैगाम दिया है कि जैन को कि जैन जाके तो ज़हूर कुरैशी से राब्ता करे और उसे बताए कि अगर आपने तरमीम के हक में वोट दिया और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो फिर मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। कि मेरा लास्ट मैसेज जैन कुरैशी को यही था कि तुमने किसी सूरत के अंदर जो मर्जी हो जाए उसकी नतीजा जो भी हो तुमने वोट नहीं करना। सर नहीं, मैं बेज़मीरों बेशर्मों और अपने मौसलों की कमर में छुरा घोंपने वालों को मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बात करूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट नहीं। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया को बचाने के लिए मंजूर की गई। ऐसी तरमीम से अवाम को कोई फायदा नहीं। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। इक़्तिदार में वापस आकर आईनी तरमीम को वापस लेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनने ना दिया तो हम बाहर निकलेंगे। बानी पीटीआई के नाम पर वोट लेने वालों ने गद्दारी की। गद्दार गद्दार होता है, अगर कोई मजबूरी थी इस्तीफा दे देते। तो ये डकैती जो है की गई है और उस पे जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ आवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे। जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सफ में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे। ज़मीर फरोशी पैसों पे करे या बुज़दिली से करे, बात एक ही है, हमारे लिए बराबर है ये चीज। चाहे बुज़दिली से वो गद्दारी करे चाहे वो बिक के गद्दारी करे, गद्दार गद्दार है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी थी। जो कहता है कि मजबूरी थी इस्तीफा दे देता। रहनुमा तहरीक इंसाफ जैन कुरैशी ने रूपोशी से मुतल्लिक वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, आईनी तरमीम से मुतल्लिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ।
میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا. میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا. پی ٹی آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور کا بیان منظر عام پر. کہا میں بانی کے ساتھ ہوں اور انہیں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میرا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. میں خان صاحب کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. کچھ بھی مشکلات آ جائیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اور آپ کی کاوشوں سے میرا بیٹا رہا ہوا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو میرے خلاف ایک ہیٹ کیمپین چل رہا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، نہ میں نے کوئی ڈیل لی ہے، نہ میں نے کوئی ووٹ دیا ہے، اور میرا گواہ صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے اور آپ لوگ ہیں. بہت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا آئینی ترمیم پر رد عمل. کہا عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کارروائی کا کافی دنوں سے جاری تھی. پی ٹی ایم 3 ایک بار پھر خرید و فروخت کے لیے اکٹھی ہوئی. رات کے اندھیرے میں عدلیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی. آئین پاکستان پر بامشکل اتفاق ہوا تھا. افسوس کہ کل مفتی محمود کے بیٹے اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی. پی ٹی آئی نے اس عمل کا بائیکاٹ کر کے اچھا کیا. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ہی نہ صرف مشکوک تھا بلکہ عدلیہ کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے یہ کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی. یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے. مجھے افسوس ہے کہ کل مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کے پوتے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترامیم کا خاتمہ کرے گی. ترامیم اغواکاری، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھال کر جیسے سنگین جرائم میں لپیٹ کر پاس کی گئی. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت نے اغوا گردی کر کے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ ترامیم کا طریقہ کار خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ آئین کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا. جلد بازی میں ترامیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے. متنازع ترامیم کے بعد پی ٹی آئی کی جدوجہد مزید تیز ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آج جمہوریت کی جیت ہے، پارلیمنٹ کی جیت ہے. آئینی ترمیم کی منظوری پر جمہوریت پسند خوش ہیں، آمریت پسند سیخ خواہ ہیں. ازما بخاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت کم سیاسی یتیموں کا گروہ بن چکا ہے. تحریک انصاف نے اپنی گندی سیاست کے لیے پہلے طلبہ کو اشتعال دلایا، اب وکلا سے باہر نکلنے کی اپیلیں کر رہی ہے. پاکستان کے عوام اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے چمچے کڑچھوں کا بھیانک روپ دیکھ چکے. پاکستان کے عوام باشعور ہیں، اب اڈیالہ جیل کے مستقل رہائشی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا نام عدلیہ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. مفتی تقی عثمانی کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارکباد. کہا مدت کے بعد خوشخبری ملی. مفتی تقی عثمانی نے کہا 26ویں آئینی ترمیم سے ملک سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا. وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ بھی حل ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی کوششوں سے ملک شدید انتشار سے بچ گیا. انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے دانش مندی سے ملک و ملت کی رہنمائی کی. وفاقی شرعی عدالت کا 26ویں آئینی ترمیم کا خیر مقدم. آرٹیکل 38F میں ترمیم کے مطابق 1 جنوری 2028 تک سود کے مکمل خاتمے کو لازمی قرار دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے. وفاقی شرعی عدالت نے پریس ریلیز جاری کر دی. پریس ریلیز میں کہا گیا ہے پارلیمنٹ نے آئین پاکستان میں 26ویں ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. آرٹیکل 38F میں ترمیم کے مطابق 1 جنوری 2028 تک
سود کے مکمل خاتمے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی کامیابی ہے جس سے اسلامی مالیات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ یہ ترمیم وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے 28 اپریل 2022 کو سنائے گئے تاریخی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور نے تحریر کیا تھا۔ فیصلے میں عدالت نے ملک کے مالیاتی نظام سے ربا کے مکمل خاتمے کے لیے 5 سال کی مدت کا تعین کیا تھا۔ یہ فیصلہ اب آئین کا حصہ بن چکا ہے جو پاکستان کی قانون سازی کی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ برطانیہ کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ نواز شریف جمعہ کے روز دبئی روانہ ہوں گے۔ دبئی میں 1 روز قیام کے بعد طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہوں گے۔ لندن میں 2 روز قیام کے بعد نواز شریف امریکہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن پہنچیں گی۔ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے تناظر میں ججز نے دلچسپ ریمارکس دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں۔ وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے دلچسپ مکالمہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی۔ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں۔ اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہی ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔